اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وقال الامام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام واما حق امک فان تعلم انہا حملتک حیث لا یحمل احد احدا واطعمتک من ثمرۃ قلبها حیث ما لا یطعم احد احدا وانہا وقتک بسمعها وبصرها ورجلها وشعرها وبشرها وجمیع جوارحها مستبشرۃ بذالک۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ عزیزان محترم، موضوع گفتگو چل رہا ہے رسالۃ الحقوق اور امام سجاد، اور ابھی تک کی مجالس میں ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں معرفت توحید اور معرفت خدا کے لیے 2 مجالس بسم اللہ کے ذیل میں پڑھیں، اور معرفت خدا کے لیے ہم نے قرآن مجید سے سورہ توحید اور اس کی عظمت اور اس کی فضیلت اور اس کی کتنی اسلام میں اہمیت ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا۔ اور چونکہ عنوان ہمارا تھا رسالۃ الحقوق اور امام سجاد، تو امام سجاد کے لحاظ سے بھی ہم 2 مجلسیں آپ کی خدمت میں پیش کر چکے اور عبادت کا تذکرہ کر چکے، اور اللہ کا پہلا حق ہے اس کی عبادت کرنا، اور عبادت میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اس کے بھی تذکرے سے ہم فارغ ہو گئے۔ اور کل کی مجلس میں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ باپ کا حق کیا امام نے بیان فرمایا، وہ کل کی مجلس میں ہو گیا۔ آج کی مجلس میں تیسرے حق کے بارے میں گفتگو ہوگی کہ جس میں امام علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقُّ أُمِّكَ، اور تیرے اوپر تیری ماں کا حق واجب ہے، مگر پہلے یہ سوچ لے کہ تیری ماں نے تیرے ساتھ کیا 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 ہے۔
پہلے امام علیہ السلام نے آپ حضرات کی خدمت میں وہ باتیں بتائیں، وہ باتیں یاد دلائیں کہ جن کو انسان بڑا ہونے کے بعد بھول جاتا ہے۔ امام ولادت کے بعد شروع نہیں کیے حقوق بیان کرنا۔ امام نے جب حق بیان کیا امام کا تو پہلے آپ لوگوں کو یہ یاد دلایا کہ تمہاری ماں نے تمہارے ساتھ کیا 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 اور تمہاری ماں نے تمہارے لیے کیا کیا قربانی پیش کی۔ فرماتے ہیں فَأَنْتَ عَلَمْ، تیری ماں کا حق تیرے اوپر یہ ہے کہ پہلے تو اس بات کو جان لے انہا حملت کا، اس نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا اور ہر جگہ جب بھی گئی اپنے پیٹ میں تجھے ساتھ لے کے گئی، تیرا وزن اٹھایا۔ لا یحمل احد احدا، امام فرماتے ہیں کہ تیری ماں نے تیرا وزن جب تو پیٹ میں تھا اس طرح اٹھایا کہ اس طرح کائنات میں کوئی بھی کسی کا وزن نہیں اٹھاتا۔ یہ پہلا جملہ امام کا ہے، جوانوں کو بیدار کرنے کے لیے، جوانوں کی عقلیں کھولنے کے لیے، جوانوں کا ضمیر بیدار کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ جوان کہتا ہے نا میری ماں نے میرے لیے کیا کیا ہے، میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا۔ باپ کا تو میں نے کل بتایا تھا، آج ماں کا بتا رہا ہوں۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ تیری ماں تیرے وزن کو اٹھائے اٹھائے پوری دنیا میں پھرتی رہی، اس طرح کوئی بھی کسی کا وزن نہیں اٹھا سکتا۔ اس طرح وزن اٹھایا کہ تجھے کوئی اذیت نہ دی، تجھے کوئی پریشانی نہ دی، تجھے کوئی کسی بلا میں مبتلا نہیں کیا، بلکہ آہستہ آہستہ قدم رکھ کے زمین پہ چلی تاکہ تجھے پیٹ کے اندر کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ احساس پیدا کریے امام کیا بتانا چاہتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَأَطْعَمَتْ کا مِن ثَمَرَةِ قَلْبِهَا، اس نے آپ کو اپنے میوے دل سے سیراب کیا، تجھے خون جگر پلایا، پیٹ کے اندر بھی تجھے بھوکا نہ رکھا بلکہ تیری غذا کا انتظام کیا۔ وہ جو کھایا کرتی تھی اس میں سے جو خون بنتا تھا اس خون کو تیری غذا قرار دیا تاکہ تو ماں کے پیٹ میں بھی بھوکا نہ رہ سکے، اور یہ انتظام کرنے والا تیرا معبود تھا۔ اسی لیے جب تو دنیا میں جائے تو تجھے یہ سوچنا چاہیے کہ جو پروردگار مجھے ماں کے پیٹ میں رزق سے محروم نہیں کر رہا ہے، وہ پروردگار مجھے دنیا میں آنے کے بعد رزق سے محروم کیسے کر سکتا ہے؟ ایک صلوات بھیجنے محمد علیہ۔ تو اللہ نے ماں کے پیٹ میں آپ کو جو روزی کا انتظام کیا، کیا یہ آپ کے سوچنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور ماں کے خون کو تمہارا حیات بنائی، تمہاری زندگی بنائی۔ آپ سائنسدانوں سے پوچھئے، ڈاکٹروں سے پوچھئے، یہ ماں کا خون ہی تو پیتا ہے جو بچہ پروان چڑھتا ہے۔ عزیزو یاد رکھیں، اس نے آپ کو اپنا خون جگر پلایا، اس طرح کھلایا کہ جیسے کوئی آدمی کسی دوسرے کو نہیں کھلا سکتا۔ خود کمزور ہو گئی مگر تجھے پروان چڑھاتی رہی، خود اذیتیں اٹھاتی رہی مگر تجھے پروان چڑھاتی رہی۔ لہٰذا امام نے پہلا جملہ فرمایا تیرا وزن اٹھایا، دوسرا تجھے کھلایا، اپنا میوہ دل کھلایا، سمجھ رہے آپ، اپنا خون جگر پلایا۔ اس طرح کوئی کسی کو نہیں کھلاتا جیسے ماں کھلاتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں جوانوں سنو، وَأَنَّهَا وَقَتْكَ، اور اس نے تجھے اٹھایا اپنے تمام وجود سے، تجھے بچایا اپنے بالوں کے ذریعے، اپنی کھال کے ذریعے، اپنی آنکھوں کے ذریعے، اپنی کان کے ذریعے، اپنے ہاتھوں کے ذریعے، اپنے پیروں کے ذریعے۔ اور پھر فرماتے ہیں بڑا عجیب و غریب جملہ،
جتنا بھی اس کے وجود میں چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری تیری حفاظت کے لیے لگی ہوئی تھیں، لہٰذا اپنے پورے وجود سے تجھے اٹھاتی رہی اور پورے وجود سے تجھے بچاتی رہی اور پورے وجود سے تیری حفاظت کرتی رہی۔ مگر اگر آپ کوئی وزن اٹھاتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اگر آپ کوئی بوجھ اٹھاتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ ماں کا کمال یہ تھا کہ یہ تیرا وزن اٹھانے میں اگر تکلیف بھی محسوس کرتی تھی تو ان تکلیفوں کو خوشی خوشی برداشت کرتی تھی۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ آپ کے نخرے وہ ہیں جو آپ کی ولادت سے پہلے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں مولا، کیا فرماتے ہیں؟ پھر فرماتے ہیں تیرا وزن، تیری بارے میں تکلیفیں جتنی بھی اس کو ہوتی رہی، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، جب آپ پیٹ میں تھے تو ہزاروں مرض ہو جاتے ہیں ماں کو، ہزاروں مرض کو بھول جاتی تھی جب یہ محسوس کرتی تھی کہ میرا بچہ میرے پیٹ میں ہے، تو سارے دکھوں کو بھول جاتی تھی۔ پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور پھر حتی دفعتھا ان کا ید القدرہ، یہاں تک کہ واخرجت کا الی الارض، کہتے ہیں یہاں تک کہ تو ایک دن پیدا ہو گیا، اللہ نے تجھے اس دنیا سے نکالا، ماں کے پیٹ سے نکالا اور دنیا میں بھیجا، اور تو زمین پر آیا۔ جیسے ہی زمین پہ آیا اب ماں نے ایک کام شروع کیا۔ میرے مولا کا فقرہ سنیے، خدا کی قسم کیا فرماتے ہیں میرے مولا، فرضیت ان تشبع وتجوع ہیا، اور راضی ہوئی اس بات پر کہ وہ تجھے کھانا کھلائے اور خود بھوکی رہے، وَتَكْسُوكَ وَتَعْرَىٰ، تجھے لباس پہنائے چاہے خود برہنہ رہے، وَتَرْوِيكَ وَتَظْمَىٰ، تجھے سیراب کرے چاہے خود پیاسی رہے۔ پھر فرماتے ہیں ایسا ہی جملہ نہیں، وَتُظِلُّكَ، اور تجھے سائے میں رکھے چاہے خود دھوپ میں رہے، وَتُنْعِمُكَ، اور تجھے کائنات کی ہر نعمت عنایت فرمائے اور تجھے آرام کی نیند سلائے۔ اور کس طرح سلائے؟ اگر تو گیلا بھی کر دے تو خود ماں گیلے میں لیٹ جائے اور تجھے سوکھے میں سلائے۔ وَكَانَ بَطْنُكَ لَكَ وِعَاءً، ایک وقت وہ تھا جب اس کا پیٹ تمہارا ظرف تھا، تمہارے رہنے کی جگہ تھی۔ وَحِجْرُكَ لَكَ حِوَاءً، اور اس کی گود تیرا گہوارہ تھی، اور اس کا سینہ تجھے سیراب کرنے کے لیے تھا۔ پھر فرماتے ہیں اور تجھے، اب میں عربی چھوڑتا ہوں، اور تجھے امام فرماتے ہیں کہ تجھے اس نے گرمی سے بچایا، تجھے اس نے سردی سے بچایا، ان فتشکرھا علی قدر ذالک، اب جو اس نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں تجھے دی ہیں اور تیرے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کیا، تیرا وزن اٹھایا، تجھے کھلایا، تیری پریشانیوں کو برداشت کیا، اگر تو پریشان کرتا تھا وہ خوش ہوتی تھی، تجھے لباس پہناتی تھی، خود گیلے میں سوتی تھی، تجھے سوکھے میں لٹاتی تھی، خود بھوکی رہتی تھی، تجھے کھانا کھلاتی تھی، تو خود برہنا چاہے رہ لے مگر تیرے لیے کپڑے کا انتظام کیا تاکہ میرے بچے کو سردی نہ لگے، تاکہ میرے بچے کو گرمی نہ لگے۔ یہیں سے تو آپ اپنے رب کو سمجھیں گے، یہیں سے تو آپ اپنے پروردگار کو سمجھیں گے۔ ماں نہیں چاہتی میرا بچہ برہنا رہے، ماں نہیں چاہتی میرا بچہ اذیت میں رہے، ماں نہیں چاہتی میرا بچہ بھوکا رہے، تو وہ پروردگار کہ جس نے ماں کے سینے میں دل ڈالا ہے، جب وہ ماں برداشت نہیں کر سکتی تم بھوکے رہو، تم پریشان رہو، تم آگ میں جل جاؤ، تو وہ تمہارا معبود جو تمہاری ماں کا بھی خالق ہے وہ یہ کیسے برداشت کر سکے میرا بندہ بھوکا رہے، میرا بندہ پیاسا رہے۔
ممکن نہیں ہے۔ ماں کی محبت کو سمجھتے چلے جاؤ، خدا کی محبتیں خود بخود سمجھ میں آ جائیں گی۔ پھر فرماتے ہیں بڑا عجیب و غریب جملہ، وَلَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا بِعَوْنِ اللَّهِ تعالی، اور تو ان تمام چیزوں میں اپنی ماں کا شکریہ ادا کر، لیکن یہ شکریہ بھی ممکن نہیں ہے جب تک تو اللہ سے مدد نہ مانگے، جب تک تجھے اللہ کی طرف سے تائید حاصل نہ ہو، جب تک اللہ تجھے توفیق نہ دے دے، جب تک آپ ماں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اچھا یہ تو بتایا تمہارے چوتھے امام نے، اب آئیے ذرا مکس کر کے میں آپ کو بتاؤں قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے یہ جو میں نے 4-5 حقوق چھوڑ دیے، کان کا حق، زبان کا حق، کس لیے چھوڑا؟ اس لیے چھوڑا کہ انشاءاللہ بعد کے اشرے میں اس کو پھر کبھی پیش کروں گا آئندہ سال، چونکہ یہ تو 41 حقوق تو ہیں متفق علیہ، جن کے بارے میں رفتہ رفتہ تفصیل آئے گی۔ لیکن آپ یہ سمجھیے میں نے اللہ کے حق کے بعد فوراً باپ کا حق بیان کیوں کیا اور پھر ماں کا حق کیوں بیان کیا؟ اس کی وجہ سن لیجئے۔ سورہ بقر آیت نمبر 83، سورہ بقر، غور سنیے، سورہ بقر آیت نمبر 83، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ بقر آیت نمبر 83۔ اور ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو سب سے پہلے اللہ نے وعدہ کیا لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اپنے بعد اللہ نے فوراً کس کو لیا؟ ماں باپ کو لیا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک رکھنا۔ تو عزیز تو یاد رکھیے پہلی آیت سورہ بقر، امام نے کیا فرمایا؟ بندے کے اوپر پہلا حق ہے اللہ کا کہ اس کی عبادت کرے۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، یعنی جو پہلا حق ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دوسری آیت سنیے، اس میں ارشاد ہوتا ہے وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وَعَبُدُ اللَّهَ، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دو۔ میں آیت کو امام سجاد کے جملے سے ملاتا ہوں۔ امام سجاد نے کیا جملہ فرمایا تھا؟ وَأَمَّا حَقُّ اللَّهِ الْأَكْبَرُ، تیرے اوپر اللہ کا پہلا حق کیا ہے؟ أَن تَعْبُدُهُ، اللہ کی عبادت کر، لا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِإِخْلَاصٍ، اگر تو نے یہ باتیں خلوص کے ساتھ کی تو اللہ تیرے لیے دنیا میں بھی کافی ہو جائے گا اور آخرت میں۔ یہ میں نے بیان کیا نا آپ کی خدمت میں۔ تو پہلے امام نے پہلا حق اللہ کا بتایا عبادت کرنا، دوسرا بتایا اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دینا۔ اس آیت میں بھی یہی ہے، وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، پہلا مرحلہ اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہاں بھی اللہ کے عبادت کے بعد اور اللہ کے شریک قرار نہ دینے کے بعد پہلا حکم فوراً کیا ہے؟ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سورہ انعام آیت نمبر 151، وہ سورہ بقر کی آیت تھی آیت نمبر 83، یہ سورہ انعام کی آیت ہے آیت نمبر 151۔ اس کے بعد چلیے سورہ بنی اسرائیل، اس میں ارشاد ہوتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمْ جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اور ایک جملہ ہے رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ارشاد دیکھیے کیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب کا فیصلہ ہے، اللہ تعبدوا إِلَّا إِيَّاهُ،
اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اور پھر کیا فرماتا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر کیا کہتا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا أُفٍّ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، جب ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی منزلوں میں پہنچ جائیں تو ان کے لیے اف بھی نہ کہنا۔ بڑھاپے کی شرط اس لیے لگائی کہ بڑھاپے میں انسان اپنے بچپن کی طرف لوٹ جاتا ہے، یہ نہیں پتا کیا کہنا کیا نہیں کہنا، ایک ایک بات کو بار بار کہنا۔ مثلا جب آپ بچے تھے تو اپنے ماں باپ سے بار بار پوچھتے تھے اماں یہ کیا ہے؟ کہا بیٹے یہ ہے۔ اماں یہ کیا ہے؟ بیٹے یہ ہے۔ اماں یہ کیا ہے؟ بیٹے یہ ہے۔ اگر آپ نے 10 دفعہ پوچھا تو ماں باپ نے 10 دفعہ بتایا۔ بڑھاپے میں ان کا ذہن بھی ایسے ہی ہو جاتا ہے، وہ ایک ایک چیز کو بار بار پوچھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں پاگل ہو گئے، دماغ خراب کر دیا، جب ایک دفعہ بتا دیا بار بار پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آرام سے روٹی کھائیے، آرام سے کھانا کھائیے۔ آپ کو کیا مطلب ہے ہمارے معاملات میں بولنے کا؟ یہ ترقی یافتہ زمانہ ہے، تمہارا زمانہ الگ تھا، ہمارا زمانہ الگ ہے۔ 10 باتیں سنا دیتا ہے ایک بیٹا اپنے ماں باپ کو خالی پوچھنے پہ۔ قرآن مجید یہی تو پابندی لگا رہا ہے، فلا تقل لہما اف۔ جب یہ بڑھاپے کی منزلوں میں پہنچ جائیں، چڑچڑا ہو جاتا ہے آدمی، تو ان کے لیے اف بھی نہ کرنا۔ اور ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کلمہ اف سے چھوٹا کوئی کلمہ ہوتا تو اللہ اس سے منع کرتا، لیکن اف سے چھوٹا کوئی کلمہ نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے نرم نرم لہجے میں بات کرنا، آرام آرام سے بات کرنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے لیے دعا کرنا، پروردگار ان پر اسی طرح رحم نازل فرما جس طرح انہوں نے مجھ پہ رحم کیا ہے۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں؟ سنیے غور سے، توجہ چاہتا ہوں۔ ان پر اسی طرح رحم فرما، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا لینا، جھکا لینا، ان کے سامنے اپنے کندھوں کو اٹھانا نہیں، اسی میں اللہ تمہیں عزت دے گا۔ تو پہلی آیت میں نے بیان کی سورہ بقر سے، دوسری آیت میں نے بیان کی سورہ نساء آیت نمبر 34۔ اس آیت میں تھوڑا سا مسٹیک ہو گئی، مطلب آیت نمبر غلط ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، یہ آیت سورہ انعام میں نہیں، یہ آیت سورہ نساء میں۔ سورہ انعام میں دوسری آیت ہے جو 151 آیت ہے، اس میں کیا ہے؟ وَقُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ وَقُلْ تَعَالَوْا، میرے نبی ان کو بلاؤ، کہو کیا میں تمہیں وہ چیزیں بتاؤں جو تمہارے رب نے تم پہ حرام قرار دی ہیں؟ وہ کیا ہیں؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ 3 آیتیں میں نے بتائی۔ امام سجاد نے جو پہلا حق بتایا بالکل قرآن مجید کی آیتوں کو ملا لیجئے، اور اللہ کا حق امام نے فرمایا تھا اللہ کی عبادت کرنا، کسی کو شریک قرار نہ دینا۔ آیتوں میں کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو، کسی کو شریک نہ قرار دو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اپنی توحید کے بعد اللہ نے سب سے پہلے جن لوگوں کے ساتھ احسان کا تذکرہ فرمایا، 4 آیتیں جو میں نے پیش کی ہیں، ان آیتوں میں فوراً توحید کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، جو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ جتنا اسلام میں عقیدہ توحید ضروری ہے، اتنا ہی اسلام میں ماں باپ کا احترام ضروری ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آلہ۔ یہ تھی ماں باپ کے ساتھ جو امام نے حق بیان فرمایا ہے اور جو آپ کو آیت میں ملا۔ اس کے بعد پھر سنیے، لیکن اس میں دونوں کے لیے ہے۔ اب آ جائیے ماں کے اوپر، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، ہم نے انسان کو وصیت کی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔
کیوں؟ حملت ہو امہ کرہا و وضعت ہو کرہا، اس لیے کہ تیری ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھ کے بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، تو تیرے اوپر اس کا شکریہ واجب ہے، تیرے اوپر اس کا احسان واجب ہے، تیرے اوپر اس کی خدمت واجب ہے۔ قرآن نے بھی اس کی علت بتائی۔ عزیزو یاد رکھیے، اسی طرح باپ سے بھی زیادہ شریعت اسلامیہ میں جس کا احترام واجب ہے اسے ماں کہتے ہیں۔ بالکل میں سمپل طریقے سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، باپ کا احترام بہت زیادہ ہے، لیکن باپ سے بھی احترام ماں کا زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تکلیفیں ماں نے اٹھائی ہیں وہ تکلیفیں باپ نے نہیں اٹھائی، جو پریشانیاں ماں نے اٹھائی ہیں وہ پریشانیاں باپ نے نہیں اٹھائی۔ آپ رات میں رو رہے ہیں بستر کے اوپر، جب ایک دفعہ روئے، 2 دفعہ روئے، 10 دفعہ روئے، باپ ڈانٹ کے دوسرے کمرے میں چلا گیا، لیکن ماں تمہیں سینے سے لپٹائے رہی۔ جس کی شریعت میں خدمتیں زیادہ ہیں اس کا شریعت میں احترام بھی زیادہ ہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے۔ اور یہ جملہ عام ہے عزیزو، یاد رکھیے، یہ جملہ عام ہے، جنت ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے۔ آپ کی جنت آپ کی ماں کے پیر کے نیچے، میری جنت میری ماں کے پیر کے نیچے، عالموں کی جنت عالموں کی ماں کے پیر کے نیچے، شاعروں کی جنت شاعروں کی ماں کے پیر کے نیچے، نوحہ خانوں کی جنت نوحہ خانوں کی ماں کے نیچے۔ اس کا مطلب ہے جو بھی جس کی ماں ہے اس کے پیر کے نیچے جنت ہے۔ کروڑوں سلام ہو صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر، کہ جو ان شہزادوں کی ماں ہے جنہیں جوان جنت کا سردار کہا جاتا ہے، پوری کائنات کی جنت جن کے اختیار میں ہو ان کو حسنین شریفین کہا جاتا ہے۔ حسنین شریفین کی جنت جس ماں کے قدم کے نیچے ہو اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد۔ اور یہ حسنین شریفین کی ماں نہیں ہے، خدا کی قسم اس شہزادی کے القاب ذرا آپ پڑھیے تو آپ کو ایک لقب ملے گا، ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں۔ پورے ورلڈ میں آپ کو کوئی اپنے باپ کی بیٹی تو ہزاروں ملیں گی، کروڑوں ملیں گی، آدم سے لے کے قیامت تک پوری دنیا میں بیٹیاں اپنے باپ کی بیٹیاں ملیں گی۔ یہ اکیلی خاتون ہے جو اپنے باپ کی بیٹی بھی ہے اپنے باپ کی ماں بھی ہے، اس لیے کہ وہ خدمت کی رسول اللہ کی جو خدمت ایک ماں کرتی تھی۔ رسول اللہ کو ماں یاد دلا دی جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے، ام ابیہا۔ دیکھیں 2 بیویاں کائنات میں ایسی ہیں جن کا کوئی جواب نہیں ہے، ایک بیٹی اور ایک بہن۔ رسول کی بیٹی کا کوئی جواب نہیں، حسین کی بہن کا کوئی جواب نہیں، وہ ہے اپنے باپ کی زینت، یہ ہے اپنے باپ کی ماں۔ رسول کے سامنے یہ جاتی تھی تو رسول کھڑے ہوتے تھے، حسین کے سامنے زینب آتی تھی تو حسین کھڑے ہوتے تھے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ غور فرمائیے آپ نے، لہذا ماں، لفظ ماں، خدا کی قسم جب آپ لفظ ماں کہتے ہیں نا تو ہونٹ ہونٹ سے مل جاتا ہے۔ اس لفظ میں ماں میں اتنی شیرینی ہے کہ خدا کی قسم مشکل کے وقت آدمی سے صرف 2 ہی چیزیں نکلتی ہیں۔ ذرا آپ غور فرما لیں، جب بہت زیادہ مصیبت میں ہو، زیادہ پریشانی میں ہو، زیادہ مرض میں مبتلا ہو، تو پریشانی کے وقت 2 ہی لفظ سکون دیتے ہیں، یا علی سکون پہنچاتا ہے یا ماں سکون پہنچاتی ہے۔ یا آپ ماں کہہ دیجئے یا علی کہہ دیجئے، دونوں سے آپ کو سکون ملنے والا ہے۔ اللہ کا نظام بھی دیکھیے، اللہ نے مخلوق کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، بڑی فلسفی بات ہے۔ اللہ نے انسان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ وہ کہ جس میں نہ آدمی کے ماں ہے نہ باپ ہے، اور وہ ہے جناب آدم اور جناب حوا۔ نہ جناب آدم کے ماں ہے نہ جناب آدم کے باپ ہے، نہ جناب حوا کے ماں ہے جناب حوا کے باپ ہے۔
دونوں میاں بیوی ہیں مگر ان کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ شاید اللہ نے پہلی مخلوق ماں باپ کے بغیر پیدا کر کے پورے کائنات کے ورلڈ کے ماں باپ کو یہ سبق سمجھایا، یہ نہ سمجھنا کہ پیدا کر کے ہم نے احسان کیا ہے، ہم نہ ہوتے تو تم پیدا نہ ہوتے۔ ہم نے ماں باپ کے غرور کو بھی توڑ دیا جناب آدم اور حوا کو پیدا کر کے، کہ اولاد خالی ماں باپ پیدا نہیں کرتے، اولاد تمہارا پروردگار پیدا کرتا ہے، تمہارا معبود پیدا کرتا ہے، تمہارا خالق پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا ہم نے پہلے مرحلے میں ماں اور باپ کے بغیر جناب آدم کو پیدا کیا، جناب حوا کو پیدا کیا۔ دوسری مخلوق جہاں پر ماں ہے مگر باپ نہیں ہے، دیکھیے پھر غور فرمائیے، ماشاءاللہ شارجہ کا مجمع بڑا ذہین و فطین ہے، کہ پہلی مخلوق نہ ماں نہ باپ، دوسری مخلوق ماں ہے باپ نہیں ہے، بتائیے کون؟ جناب عیسیٰ۔ ماں ہے مگر باپ نہیں ہے۔ تیسری مخلوق ہم پورا ورلڈ، ہم پوری دنیا، ہم پورا عالم، ہمارے ماں بھی ہے ہمارے باپ بھی ہے۔ اب تین حصوں میں بتائیے کتنے حصوں میں ماں ہے؟ ارے توجہ چاہتا ہوں، تین حصے ہیں دنیا کے، پہلے میں نہ ماں نہ باپ، دوسرے میں ماں باپ نہیں، تیسرے میں ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ورلڈ کے دو حصے وہ ہیں جس میں ماں ہے، باپ نہیں ہے۔ نہ جناب آدم میں باپ ہے، نہ جناب عیسیٰ میں باپ ہے، مگر عیسیٰ کے ماں تو ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میں، عیسیٰ کے ماں تو ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ نے جب دنیا کو خلق فرمایا تو ماں کی عظمت کو یہیں سے اجاگر کر دیا۔ اسی لیے تو فرمایا، عجیب و غریب حدیث سنا رہا ہوں آپ کا ماشاءاللہ ضمیر بالکل زندہ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں، من قبل رجل الام فکأنما قبل عتبۃ الکعبہ، جس انسان نے اپنی ماں کے قدم کو بوسہ دیا گویا کہ اس نے کعبے کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ اب آپ یہ بتائیے کتنا وقت لگے گا آپ کو کعبے کی چوکھٹ چومنے میں؟ 4-5 لاکھ 10 لاکھ روپے آپ کو چاہیے، 4-5 لاکھ چاہیے جب آپ کعبے میں جائیے، پھر کعبے کی چوکھٹ چومیے۔ اللہ نے ہر آدمی کے گھر 2 کعبے پیدا کر دیے، ایک کعبے کا نام ماں ہے، ایک کعبے کا نام باپ ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ کعبے کی چوکھٹ چوم تو اپنی ماں کا قدم چوم لے، جو ثواب کعبے کی چوکھٹ کا ملے گا وہی تجھے ماں کے قدم کو چومنے کا ملے گا۔ خدا کی قسم، ماں کی خدمت کو اللہ کے رسول نے اپنی زیارت سے بھی اہم قرار دیا ہے۔ یہ شاید اس جملے پہ آپ شک میں پڑ جائیں، لیکن جب میں دلیل دوں گا تو شک دور ہو جائے گا۔ اپنی زیارت، مثلا ایک آدمی رسول اللہ کی زیارت کرے خلوص سے آ کے، اور ایک آدمی اپنی ماں کی خدمت کرے اور ماں کی خدمت کی وجہ سے رسول تک نہ آ سکے، تو یہ بتائیے یہ جو رسول کی زیارت کر رہا ہے یہ بہتر ہے یا وہ جو ماں کی خدمت کر رہا ہے وہ بہتر ہے؟ بتاتا ہوں آپ کو، رسول کی زیارت سنت ہے، ماں کی خدمت واجب ہے۔ رسول نے یہی تو بتایا۔ رسول کے ایک چاہنے والے ہیں، ایک ماننے والے ہیں، صحابی نہیں ہیں۔ اویس قرنی، آپ جانتے ہیں اویس قرنی کون ہے؟ اویس قرنی، یہ اویس قرنی کون ہے؟ یمن میں رہتا ہے، قرن میں رہتا ہے، یمن کا رہنے والا ہے، قرن میں موجود تھا۔ اس کے ماں تھی، یہ دن رات ماں کی خدمت کرتا تھا۔ رسول اللہ مدینے میں تھے، کافی فاصلہ تھا، رسول کے تذکرے سن کے، رسول کی باتیں سن کے رسول پہ ایمان لے آیا، رسول کا چاہنے والا بن گیا۔
رسول کا کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، ماں کی خدمت کر رہا ہے خوب، لیکن دل چاہا کہ جس کا کلمہ پڑھا کبھی اس سے تو ملاقات ہو، دل چاہا جب میں اس سے تو ملاقات کر لوں جس کے دین پر ہوں۔ ایک مرتبہ چلا، ماں نے کہا بیٹا اتنی دیر رکنا، زیادہ دیر نہ رکنا، اس لیے کہ میرا کوئی چاہنے والا نہیں ہے، میرا کوئی ماننے والا نہیں ہے، میرا کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جناب اویس چلے آئے مدینے میں، رسول کے بارے میں پوچھا، مدینے والوں نے بتایا رسول کسی جنگ پہ گئے ہیں۔ انتظار کیا، اتنا ہی انتظار کیا کہ جس سے میری ماں کو پریشانی نہ ہو سکے، فوراً دروازے کی چوکھٹ کو چوما، دروازے کی چوکھٹ کو چوم کے چلے گئے واپس۔ ادھر نبی آئے، یا تو اویس ڈھونڈ رہے تھے نبی کہاں ہے، نبی مدینے میں آئے، اپنے دروازے پہ پہنچے، ایک مرتبہ خوشبو کو محسوس کیا، کہنے لگے مجھے قرن کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، یہ لے کے کوئی میرا چاہنے والا آیا تھا، اور یہ چاہنے والا ایسا ہے کہ اگر پتہ نہیں ہزاروں لوگوں کی اگر شفاعت کرے تو اس کی شفاعت قبول ہے۔ یا نبی اللہ کون؟ کہا ویسے قرنی، کہا جس نے مجھے دیکھا نہیں ہے، تم تو مجھ پہ دیکھ کے ایمان لائے ہو، وہ مجھ پہ بغیر دیکھے ایمان لایا، لیکن گیا کیوں یا نبی اللہ آپ کی زیارت کے بغیر؟ کہا اس کی ماں کو خدمت کی ضرورت تھی، جتنی جتنی ماں کی خدمت کرتا چلا جائے گا اتنا اتنا ہم سے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد علیہ۔ یہی اویس وہ ہے کہ جو جنگ صفین میں میرے مولا کے ہم رکاب، میرے مولا کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے میرے مولا کی محبت میں شہید کر دیا گیا۔ اویس قرنی، جس کے بارے میں مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ دانت توڑ لیے تھے اپنے محبت میں۔ یہ سن لیا تھا کہ جنگ احد میں نبی کا ایک دانت ٹوٹ گیا، تو واقعہ بہرحال مشہور ہے، اس لیے میں نے اشارہ کر دیا آپ کی خدمت میں، باقی یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ تو ماں کا احترام، زکریا ابن ابراہیم، چھٹے امام کا زمانہ، ماں ہے عیسائی یا یہودی، بیٹا مسلمان ہو گیا۔ اب جب بیٹا مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، تو اب ماں کو فکر ہونے لگی میرا بیٹا تو مسلمان ہو گیا، اب یہ مسلمان ہو کے نہ جانے میری خدمت کرے گا یا نہیں کرے گا۔ ادھر سے امام کی تاکید یا رسول کی تاکید ہے کہ جتنا پہلے ماں کی خدمت کرتے تھے اس سے زیادہ خدمت کرو۔ ادھر ماں اس فکر میں پریشان ہے میرا دین الگ ہو گیا، میرے بچے کا دین الگ ہو گیا، مگر زکریا ابن ابراہیم جب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے تو امام نے فرمایا جتنی پہلے خدمت کرتے تھے اس سے زیادہ کرو، تاکہ تمہارا اخلاق دیکھ کے تمہاری ماں بھی مسلمان ہو جائے۔ اب اخلاق پیش کرتا جا رہا ہے، خدمت کرتا جا رہا ہے۔ ایک جملہ کہا تھا امام نے، اپنی ماں کا جنازہ کسی کے حوالے نہ کرنا۔ اب یہ علم غیب سے متعلق جملہ تھا جو زکریا ابن ابراہیم کی سمجھ میں نہیں آیا کہ بھلا یہ مولا کیا فرما رہے؟ کہا نہیں، میں کہہ رہا ہوں اپنی ماں کا جنازہ غیروں کو نہ دینا، یہودی عیسائیوں کو اپنی ماں کا جنازہ نہ دینا۔ اب یہ سمجھ رہا ہے کہ مولا مجھے پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، جب میری ماں عیسائی ہے یا میری ماں یہودی ہے مثلا، تو اسے تو یہودی اور عیسائی دفنائیں گے نا، جو جس کا مذہب ہوتا ہے وہ اسے دفناتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جو جس کا مذہب، یہی علماء نے جناب ابو طالب کے ایمان پہ دلیل دی، بڑے بڑے علماء نے، کہ اگر آدمی کا مذہب کوئی اور ہوتا ہے تو زندگی میں وہ مذہب والے بولے نہ بولیں، لیکن جب مر جاتا ہے آدمی تو پورا قبیلہ، پوری قومیں، پورے عالم کھڑا ہو جاتا ہے، ہم دفنائیں گے یا ہم جلائیں گے یا ہم یہ کریں گے، چونکہ یہ ہمارے دین کے اوپر تھا، یہ ہمارے مذہب کے اوپر تھا۔ رسول اللہ نے جناب ابو طالب کو دفنا کے پوری دنیا میں بتا دیا، اگر کافر ہوتے تو کافر آ کے دعویٰ کرتے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد، لیکن کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ ادھر امام فرماتے ہیں زکریا ابن ابراہیم اپنی ماں کا جنازہ کسی کے حوالے نہ کرنا۔ کہتے ہیں یہ زکریا میں گیا، اپنی ماں کی خدمت کرنے لگا،
پہلے سے بھی زیادہ خدمت کی، میری ماں کے دل سے ڈر نکل گیا۔ میری ماں کہنے لگی میرے لال جب تو مسلمان ہو گیا تو مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں میرا بچہ میری خدمت نہ کر پائے، مجھے چھوڑ کے نہ چلا جائے۔ ایک مرتبہ کہا اماں جس کے ہاتھوں پہ کلمہ اسلام پڑھا اس نے کہا ماں کا مذہب نہیں دیکھا جاتا، ماں ماں ہوتی ہے، چاہے اس کا مذہبی کچھ بھی ہو، اس کی خدمت پہلے سے زیادہ کرنا۔ ہاں بیٹے جب تو میرے دین پہ تھا تو اتنی خدمت نہیں کرتا تھا، لیکن جب تو دوسرے دین پہ چلا گیا تو میری اتنی خدمت کر رہا۔ بیٹے تجھے یہ بتایا کس نے؟ کہا میرے امام نے بتایا۔ کہا تو میرے لال ایسا کر مجھے بھی کلمہ اسلام پڑھا دے، مجھے بھی مسلمان بنا دے۔ وہ بھی مسلمان ہوئی، مغرب کا وقت آیا تو دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب امام کی بات سمجھ میں آئی کہ مرنے سے چند گھنٹے پہلے ایمان لے آئی تھی۔ اب سمجھ میں آیا جو امام نے فرمایا تھا اپنی ماں کا جنازہ کسی کو نہ دینا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ اب آپ نے سمجھا، اب آپ نے غور کیا۔ ماں ایک شخص آیا نبی کی خدمت میں اور آ کے کہتا ہے یا نبی اللہ میرے گناہ بہت زیادہ ہو گئے اور میرے اتنے گناہ ہو گئے کہ ہو سکتا ہے خدا میرے گناہ معاف نہ کرے۔ امام نے فرمایا جاؤ، رسول نے فرمایا جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو۔ جتنا جتنا اپنی ماں کی خدمت کرتے چلے جاؤ گے یہی خدمت گناہوں کا کفارہ بنتی چلی جائے گی۔ اس نے کہا یا نبی اللہ میری ماں زندہ نہیں ہے۔ کہا اپنے باپ کی خدمت کرو۔ کہا میرے باپ بھی نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ نبی نے فرمایا پھر اپنی خالہ کی خدمت کرو۔ خالہ یعنی ماں کی بہن، اسی لیے کہتے ہیں کہ خالہ کا دامن اٹھاؤ تو ماں کی خوشبو آتی ہے۔ اسلام یہ ہے اسلام۔ ماں باپ بالکل ایسے ہیں جیسے کعبہ، خدا کی قسم جس طرح کعبے کی زیارت کرنا ثواب اسی طرح ماں باپ کی زیارت ثواب۔ جس طرح کعبے میں جھاڑو لگانا، خانہ کعبہ میں جھاڑو لگانا، خانہ کعبہ کی خدمت انجام دینا، خانہ کعبہ کی صفائی کرنا، جس طرح وہ ثواب اسی طرح ماں کو کپڑے پہنانا، ماں کو نہلانا، ماں کو کھانا کھلانا وہ ثواب، کعبے کو دیکھنا ثواب، ماں باپ کو دیکھنا ثواب۔ کعبے کو دیکھ کے گناہ جھڑتے ہیں، کعبے کی خدمت سے گناہ جھڑتے ہیں، اسی طرح ماں باپ کی خدمت سے گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو سناتا ہوں، ایک شخص نبی کی خدمت میں آیا، کہنے لگا یا نبی اللہ، یا نبی اللہ بتائیے میں کون سا نیک کام کروں؟ نبی نے فرمایا اگر تو اپنے ماں باپ کو النظر الی الوالدین برأفۃ ورحمۃ عبادہ، اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا عبادت ہے۔ پھر فرمایا اگر تو اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے ایک بار دیکھ لے، ایک بار، تو تجھے ایک حج کا ثواب ہے۔ اب وہ کہنے لگا یا نبی اللہ اگر میں اپنے ماں باپ کو 2 دفعہ دیکھوں؟ نبی نے فرمایا 2 حج کا ثواب۔ کہا اگر میں 3 دفعہ دیکھوں؟ تو کہا 3 حج کا ثواب۔ نبی کہنے لگے اگر تو 100 مرتبہ بھی دیکھے تو اللہ تجھے 100 حج کا ثواب دے گا، اس لیے کہ اللہ کا خزانہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ تو جوانوں آپ غور کر رہے ہیں، اگر آپ سے جوانی میں گناہ ہو جائیں تو گناہوں کا کفارہ ماں باپ کی خدمت۔ اگر آپ حج کا ثواب چاہیں تو ماں باپ کی طرف دیکھ لو تو تمہیں حج کا ثواب ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھ ہمیں جہاد کرنے کا ثواب حاصل ہو، مثلا اگر آپ جنگ احد میں ہوتے رسول کے ساتھ جنگ کرتے، اگر آپ جنگ خیبر میں ہوتے، جنگ خندق میں ہوتے، رسول کے لشکر میں جاتے، جنگ کرتے، شہید ہو جاتے، ثواب مل جاتا۔ لیکن اس زمانے میں رسول ہے نہیں، نہ جنگ خیبر ہو رہی نہ جنگ خندق ہو رہی، تو ہمیں جہاد کا ثواب کیسے ملے؟ نبی نے فرمایا ایک جوان تھا، اس نے کہا یا نبی اللہ میرا نام بھی لکھی لشکر میں۔ کہا کیوں؟ کہا میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ کہا تیری ماں کیسی ہے؟ کہا میری ماں بوڑھی ہے۔ کہا خدمت کرنے والا کون ہے؟ کہا نہیں۔ کہا تو
تیرے اوپر جہاد واجب نہیں ہے، تو اپنی ماں کی خدمت کر۔ یا نبی اللہ میں جہاد سے محروم رہ جاؤں گا، کہا محروم نہیں رہے گا، ایک رات کی اس کی خدمت میرے جہاد سے بہتر ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک رات ماں باپ کا مانوس ہونا، ماں باپ سے انس رکھنا، ایک رات ان کی خدمت کرنا، اور تیری ماں کی خدمت جو ہے میرے ساتھ اگر جہاد کرے گا تو جتنا اس جہاد میں تجھے ثواب ہوگا اتنا ثواب تجھے تیری ماں کی خدمت میں ہے۔ تو آج کے زمانے میں اگر آپ خیبر کا ثواب حاصل کرنا چاہیں، بدر کا ثواب حاصل کرنا چاہیں، احد کا ثواب حاصل کرنا چاہیں، کربلا میں شریک ہونے کا ثواب اگر حاصل کرنا چاہیں تو وہ آپ کو ماں باپ کی خدمت دلا سکتی ہے، وہ ماں دلا سکتی ہے۔ اور خصوصاً آنکھوں میں آ کے ڈال کے ایک دم، تو اماں تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، جیسے میں نے باپ کے لیے بیان کیا، بتاؤں کیا کیا؟ امام فرماتے ہیں مجھے بتائیے پوری کائنات میں ایک شخص آیا نبی کی خدمت میں، آ کے کہنے لگا، میں امام کی خدمت میں آیا، کہنے لگا میں غریب ہوں۔ امام نے کہا تو غریب نہیں ہے، تیرے پاس تو اتنا بہترین ہیرا ہے کہ پوری دنیا میں اس کی قیمت نہیں ہے۔ کہنے مولا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ امام نے فرمایا اگر پوری دنیا کی دولت تیرے قدموں میں لا کے ڈال دی جائے اور یہ کہا جائے علی اور اولاد علی سے محبت چھوڑ دے تو چھوڑ دے گا؟ کہا مولا دنیا کو ٹھوکر مار دوں گا مگر یہ ہیرا نہیں بیچوں گا۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ اس کا مطلب تو کائنات کا سب سے بڑا رئیس ہے جب تیرے پاس اتنا بڑا ہیرا موجود ہے۔ اب آئیے، یہ جو ہیرا آپ کو ملا محبت کا، یہ کہاں سے ملا؟ ابھی سناتا ہوں آپ کو۔ امام فرماتے ہیں ملا یحضرہ الفقی، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب، اس میں امام فرماتے ہیں من وجد برد حبنا فی قلبہ فلیشکر الدعاء لأمہ لأنہا لم تخن اباہ۔ اگر تیرے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس ہو اور تجھے ہماری محبت کی جلا اور ہماری محبت کا نور تجھے محسوس ہونے لگے، ہماری محبت کی ٹھنڈک تیرے کلیجے میں محسوس ہونے لگے، فَلْيَشْكُرِ الدُّعَاء لِأُمِّهِ، تو اپنے گھر جانا، اپنی ماں کا شکریہ ادا کرنا، لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ أَبَاهُ، اس لیے کہ اگر وہ نہ ہوتی، اگر وہ تجھے حلال طریقے سے پیدا نہ کرتی تو تیرے دل میں کبھی ہماری محبت نہ آ پاتی۔ سب کچھ ماں کی وجہ سے ملا ہے، سب کچھ باپ کی وجہ سے ملا ہے۔ تو جہاد کا ثواب ماں کی خدمت، حج کا ثواب ماں کی خدمت۔ حد یہ ہے کہ ایک شخص نے نظر مان لی، پوچھتا ہے نبی سے آ کے یا نبی اللہ کس کی خدمت کروں؟ کا امک، اپنی ماں کی۔ کہا پھر کس کی کروں؟ کا اپنی ماں کی۔ کہا پھر کس کی کروں؟ کا پھر اپنی ماں کی۔ چوتھی مرتبہ فرمایا اباک، اپنے باپ کی خدمت کر، یعنی ماں کا تہائی حصہ ہے خدمت میں، باپ سے بھی زیادہ ماں کی خدمت کر، یہ حکم ہے جوان کو۔ اسی لیے کہتا میں نے منت مانی ہے کہ میں جنت کے دروازے کو بوسا دوں، یا نبی اللہ میری منت پوری ہو گئی، میری منت پوری ہو گئی، جو میں نے نیت کی تھی وہ مجھے مل گیا، اب میں جنت میں کیسے جاؤں؟ مروں گا نہیں تو جنت میں کیسے پہنچوں گا؟ اور میری منت ہے جنت کے دروازے کو بوسا دوں۔ ایک مرتبہ میرے امام نے فرمایا قبل رجل امک، اپنی ماں کے قدم کو بوسا دے لے، ایسے ہی ہے جیسے جنت کے دروازے کو بوسا دے دیا۔ مگر عزیزو اگر یہ ماں ناراض ہو جائے تو اس کی ناراضگی اتنی خطرناک ہے کہ پھر اللہ کبھی آپ سے راضی ہونے والا نہیں ہے۔ خود حدیثوں میں موجود ہے کہ اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے، اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں تو آپ سے اللہ راضی ہونے والا نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے ایک جگہ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ چاہے جتنی بھی ماں کی خدمت کر لینا، چاہے جتنی بھی خدمت کر لینا، مگر تو کبھی اپنی ماں کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ چونکہ ماں کے اوپر موضوع چل رہا ہے تو ماں کے بارے میں امام فرماتے ہیں تو اگر کتنی بھی خدمت کر لے، قیامت تک خدمت کر لے، اپنے پیدا ہونے سے قیامت تک خدمت کر لے، تو کبھی بھی تو اپنی ماں کا بدلہ نہیں دے سکتا۔
اب اس نے پوچھا کیوں؟ امام ہی نے ایک جگہ فرمایا اس لیے کہ جب وہ خدمت کرتی ہے تو اس کی نیت الگ ہوتی ہے، جب تو خدمت کرتا ہے تو تیری نیت الگ ہوتی ہے۔ کہا مولا سمجھا نہیں میں کیسے؟ کہا سمجھ آتا ہوں میں۔ جب تو خدمت کرتا ہے تو یہ سوچ کے کرتا ہے کہ میری ماں 2 سال کی ہے، میری ماں 3 سال کی ہے، میری ماں 5 سال کی ہے، میری ماں 1 سال کی ہے۔ تو خدمت ماں کی کر رہا ہے مگر تیری نظروں میں اس کی موت ہے، اور تیری ماں جب تیری خدمت کر رہی ہے میرا بیٹا 1 سال کا ہو گیا، 2 سال کا ہو جائے گا، اس کے بعد شادی کروں گی، اس کے بعد بچے ہوں گے، اس کے بعد گھر مطلب جتنی بھی تمنائیں لے رہی ہے وہ زندگی سے وابستہ ہے۔ تو تیری ماں تیری خدمت کر رہی ہے، اس کی نظر میں تیری زندگی ہے، تو اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہے، تیری نظر میں اس کی موت ہے۔ جتنا موت اور زندگی میں فرق ہے اتنا ہی تیری خدمتوں میں فرق ہے۔ پھر فرماتے ہیں، یہ تو امام کا قول تھا، رسول نے فرمایا کہ اگر جب اس نے کہا آنے والے نے 18 سال ہو گئے، کھانا کھلاتے، پانی پلاتے، دوسری جگہ لے جاتے، نہ کھا سکتی ہے، نہ پی سکتی ہے، نہ کہیں جا سکتی ہے، 18 سال سے خدمت کر رہا ہوں، کیا میں نے بدلہ دے دیا؟ نبی نے فرمایا ابھی تو اس ایک آہ کا بدلہ نہیں دیا جو اس نے وقت ولادت کی تھی۔ اب یہیں سے آپ اندازہ لگا لیجئے، جب بندے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی ماں کا حق ادا کر سکے تو اس میں اتنی طاقت کیسے آ جائے کہ یہ اپنے خدا کا شکریہ ادا کر سکے؟ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے۔ مقام فضیلت بھی ماں ہے، مقام رذیلت بھی ماں ہے، فضائل کا مرکز بھی ماں ہے، نقائص کا مرکز بھی ماں ہے۔ اسی لیے ہمارے ہر امام نے جب بھی اپنی فضیلت کو اپنے دشمنوں پہ ثابت کرنا چاہا تو ہر ایک نے سینے پہ ہاتھ مار کے یہی کہا، ہم فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ یہ فاطمہ کا بیٹا ہونا، بات سمجھ رہے ہیں؟ فاطمہ کا بیٹا ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ہے ماں کا احترام۔ اسی لیے جوانوں، یہ ایک کعبہ ہے جو تمہارے گھر میں ہے۔ ایک شخص تھا، ایک عالم دین نقل کرتا کہ ایک شخص تھا، اور وہ جب امام حسین علیہ السلام کے روزے میں جایا کرتا تھا تو وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں بھی کھڑا ہوا تھا، جب یہ جوان آتا تھا روزہ امام حسین میں تو اور امام حسین کو کہتا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تو امام کی قبر سے آواز آتی تھی وعلیکہ السلام یا ولینا، اے ہمارے ولی، اے ہمارے چاہنے والے، تجھ پہ بھی ہمارا سلام ہو۔ کہتے جیسے ہی وہ عالم دین کہتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ منظر دیکھا کہ میں نے اتنے سال حوزے میں پڑھا، میں نے اتنے سال تعلیم لی، میں نے اتنے سال دین کی خدمت کی، لیکن امام کے زیارت کے لیے آتا ہوں تو مجھے سلام کا جواب سنائی نہیں دیتا۔ اور یہ جوان جب بھی آتا ہے تو امام کی قبر سے جواب آتا ہے وعلیکہ السلام یا ولینا، اے ہمارے ولی، تجھ پہ ہمارا سلام ہو۔ سلام کا جواب آتا ہے۔ تعجب میں پڑ گئے، اس جوان کو اپنے گھر لے گئے، بہترین کھانا کھلایا، اس کو بٹھا کے پوچھا میں ایک عالم دین ہوں، اتنا بڑا میرا مقام ہے، اتنی میری خدمات ہیں، لیکن جب میں مولا کو سلام کرتا ہوں میرے سلام کا جواب مجھے سنائی نہیں دیتا، لیکن جب تو سلام کرتا ہے تو مولا تجھے سلام کا جواب دیتے ہیں اور وہ ہمیں بھی سنائی دیتا، تجھے بھی سنائی دیتا۔ کہا بالکل، یہ بتاؤ تم نے کون سی ایسی خدمت انجام دی ہے کہ جس کی وجہ سے تجھے یہ رتبہ ملا ہے، جس کی وجہ سے تیری یہ شان ہے۔ ایک مرتبہ وہ جوان کہنے لگا علامہ صاحب کوئی ایسا اور نیک کام تو میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن ہاں ایک ہے۔ کہ وہ کیا؟ کہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، ان کا کوئی خدمت کرنے والا نہ تھا، میں نے اپنے ماں باپ کی بے حد خدمت کی اور میرے ماں باپ مجھ سے راضی تھے اور وہ مجھے دعائیں دیا کرتے تھے، اور ان کی ایک خواہش تھی کہ ہر شب جمعہ ان میں سے ایک کی خواہش ہوتی تھی مجھے کربلا کی زیارت پہ لے چل۔
تو 4 شب جمعہ ہوتی ہیں مہینے میں ہر شب جمعہ ایک شب جمعہ اپنی ماں کو کربلا میں اپنے کندھے پہ بٹھا کے لاتا تھا، دوسری شب جمعہ میں اپنے باپ کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے لاتا تھا، اور پورے سال اسی طرح اپنے ماں باپ کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کیا کرتا تھا۔ ایک دن حسین کا 40 ہے، جب امام حسین کا چہلم آیا، امام حسین کا 40 آیا تو نمبر تھا میرے باپ کا۔ باپ نے کہا بیٹا چلو مجھے زیارت کے لیے لے کے چلو۔ ماں کہنے لگی بیٹا میں بھی جاؤں گی، نہ جانے اگلے سال زندہ رہوں یا نہ رہوں، اس لیے کہ مجھے بھی حسین کے روزے کی زیارت کرنا ہے، مجھے بھی میرے مولا کو چہلم پہ پرسہ دینا ہے۔ ایک مرتبہ بیٹا پریشان کرے تو کیا کرے، ماں کو لے جائے یا باپ کو لے جائے، باپ کو ضد ہے میں جاؤں گا، ماں کی ضد ہے میں جاؤں گا۔ ایک مرتبہ اس نے کہا اچھا میں دونوں کو لے جاؤں گا۔ پہلے باپ کو اٹھایا، باپ کو اٹھا کے کچھ راستے پہ چھوڑ کے آیا، پھر باپ کو بٹھایا، پھر اپنے گھر واپس آیا، پھر اپنی ماں کو اٹھایا۔ اس کے بعد اسی طرح عدلتے بدلتے کبھی باپ کو اٹھاتا کبھی ماں کو اٹھاتا، دونوں کو 40 میں پہنچا دیا۔ دونوں نے مظلوم کربلا کا ماتم کیا، مظلوم کربلا پہ گریہ کیا، مظلوم کربلا کو پرسہ دیا، زینب کو بھائی کا پرسہ دیا، خوب گریہ کیا، خوب روئے، اور رونے کے بعد سنیے دعائیں دینے لگے مجھے، اور دعائیں دے کے میرا باپ وہیں مر گیا۔ میں نے اپنے باپ کو کربلا میں دفنا دیا، اپنی ماں کو گھر لے آیا۔ عدت کے بعد میری ماں کو پھر شوق ہوا اور کہا بیٹے مجھے کربلا لے چل۔ عدت کے بعد میں اپنی ماں کو پھر کربلا لایا، کربلا کی زیارت کرائی، میری ماں نے بھی کربلا میں دم توڑ دیا۔ اب میں اکیلا رہ گیا، نہ میری ماں زندہ رہی نہ میرا باپ زندہ رہا، کوئی زندہ نہیں تھا اور میں پریشان تھا۔ مجھے تسلی کون دیتا، دلاسا کون دیتا؟ رات کا سناٹا چھایا، ماں باپ یاد آئے، میں روضہ حسین میں آیا، رونے لگا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تو میرے مولا نے قبر سے جواب دے کے مجھے تسلی دی، وعلیکہ السلام یا ولینا، اے ہمارے ولی تجھ پہ ہمارا سلام ہو۔ ارے جس سے ماں باپ راضی ہو جائیں اس سے حسین راضی ہو جاتے ہیں، جس سے ماں باپ ناراض ہو جائیں اس سے حسین ناراض ہو جاتے ہیں۔ جب سے لے کے آج تک جب بھی میں اپنے امام کی خدمت میں آتا ہوں تو میرا امام مجھے سلام کا جواب دیتا ہے۔ یہ ہے عزیز ماں۔ اسی لیے اسلام کا ایک باریک حکم اور آپ کو بتاتا ہوں، خدا کی قسم، لو حدیث قدسی ہے، لو ان العاق یعملو باعمال الانبیاء جمیعا لم اقبلہ من، اگر کسی لڑکے کو اس کے ماں باپ آہ کر دیں، اس سے ناراض ہو جائیں، اور وہ نیک کام اتنے کرے جتنے سارے نبیوں نے مل کے کیے، نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000 نبیوں جتنے کام بھی اگر آپ نے کیے اور ماں ناراض ہو جائے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ خدا کی قسم، یہ جو لا الہ الا اللہ، یہ جو کلمہ توحید ہے، معرفت توحید پیدا کیجئے، حق خدا پہچانیے، پہلے معرفت حاصل کیجئے بعد میں حق سمجھ میں آئے گا، معرفت کے بغیر حق نہیں آتا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی عظمت، لا الہ الا اللہ کہیے جنت واجب ہو جاتی ہے، لا الہ الا اللہ کہیے موت کی آسانیاں دور ہو جاتی ہیں، لیکن یہ کلمہ لا الہ الا اللہ بھی آپ کو نصیب نہیں ہوگا، زبان آپ کی ہوگی مگر کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب نہیں ہوگا اگر ماں ناراض ہو جائے۔ اسی لیے تو امام نے حق بیان فرمایا کہ اگر ماں ناراض ہو جائے تو آپ کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بھی لائق نہیں رہیں گے مرتے وقت۔ ایک جوان کا دم نکل رہا ہے، رسول کو خبر دی گئی، رسول کا چاہنے والا جوان ہے، رسول اس جوان کے قریب پہنچے، ایک مرتبہ کہا کہو لا الہ الا اللہ، نہیں نکلتا زبان سے لا الہ الا اللہ،
دم نہیں نکل رہا ہے، دم اٹکا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہہ نہیں پا رہا ہے۔ جب 3 مرتبہ نبی نے کہلوایا لا الہ الا اللہ نہ کہہ سکا تو ایک عورت سراہنے بیٹھی تھی، کہا تم کون ہو؟ کہا میں ماں ہوں۔ کہیں اس سے ناراض تو نہیں ہو؟ کہا جی ناراض ہوں۔ کہا تو تیرا بیٹا جب تک عذاب میں مبتلا رہے گا جب تک تو ناراض رہے گی۔ یہ لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتا، زبان اس کی بند ہے، اس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ نہیں آ سکتا جب تک تو راضی نہ ہو۔ نبی نے سفارش کی، ماں جوان سے راضی ہوئی، فوراً زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ۔ اب سمجھے دولت کام نہیں آتی، اقتدار کام نہیں آتا، سلطنت کام نہیں آتی، لا الہ الا اللہ کہنے کی توفیق بھی اگر آپ کو ہوئی ہے تو آپ کے ماں کی وجہ سے ہے۔ اب ادھر لا الہ الا اللہ کہا، ادھر جوان مسکرایا۔ نبی نے کہا پہلے کیا ہو رہا تھا؟ کہا کہ ایسا بدصورت شیطان میرے اوپر مسلط تھا کہ مجھ پہ خوف طاری ہوتا تھا، اور جب سے میری ماں مجھ سے راضی ہوئی ایک نورانی فرشتہ آ گیا ہے۔ یہ ہے ماں۔ عزیزو ماں کو فراموش نہ کیجئے۔ اگر ماں باپ کو کوئی چیز بھی دینی ہے تو اسلام نے باریک نکتہ فرمایا، اپنا ہاتھ نیچے کرو، ماں باپ سے کہو پہلے ہاتھ پہ یہ ایسے چیز رکھو، ماں باپ سے کہو اٹھاؤ، ماں باپ کا ہاتھ اوپر ہو تمہارا ہاتھ نیچے۔ ماں باپ کو ایسے کر کے نہیں دینا، ماں باپ کو ایسے کر کے دینا تاکہ تمہاری ذہنیت بدلے۔ ہم نے دے کے ماں باپ کو احسان نہیں کیا، ماں باپ نے قبول کر کے احسان کیا ہے۔ بس عزیزو میں نے آپ کی مجلس کو تمام کیا۔ ماں یہی ماں وہ ہے۔ علی کو وصیت کی ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے، ابو الحسن، اے ابو الحسن، علی میرے امام، جب میں مر جاؤں تو مجھے بھول نہ جانا۔ کہا زہرا کیسی باتیں کرتی ہو؟ کہا مجھے بھول نہ جانا، میری قبر پہ سورہ یاسین پڑھا کرنا۔ مجھے سورہ یاسین سے بہت زیادہ پیار ہے۔ یہ ماں کی محبت دیکھیے، مجھے سورہ یاسین سے پیار ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے وعدہ کیا، ہاں زہرا تیری قبر پہ میں سورہ یاسین پڑھا کروں۔ ادھر زہرا دنیا سے رخصت ہو گئی، بچوں کو علی نے سلایا، رات کے سناٹے میں قبر زہرا پہ پہنچے، تلاوت کلام پاک کرنا شروع کی، سورہ یاسین پڑھنا شروع کی۔ جیسے ہی سورہ یاسین پڑھنے لگے ایک مرتبہ میری شہزادی کی قبر لرزنے لگی، آواز آئی ابو الحسن قرآن چھوڑ دو گھر چلے جاؤ۔ کہا کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں آپ تو میرے امام ہیں۔ کہا پھر آپ گھر چلے جاؤ۔ کہا آپ نے تو کہا تھا میری قبر پہ قرآن پڑھنا۔ کہاں کہا تو تھا، لیکن علی جاؤ اور میں کہہ رہی ہوں چلے جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے بچے گھر میں اکیلے ہیں، ابھی میری ننھی سی زینب نیند سے بیدار ہو گئی ہے، کبھی تمہارا بستر دیکھتی ہے کبھی میرا بستر دیکھتی ہے، نہ آپ موجود ہیں نہ میں موجود ہوں، کہیں میری بچی کا جگر نہ پھٹ جائے۔ ایک مرتبہ علی نے قرآن کو بند کیا، ارے اپنے گھر پر آئے، دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ دروازے پہ ننھی سی زینب کھڑی ہے۔ اے بابا، ارے اماں نے تو چھوڑا تھا، آپ نے بھی چھوڑ دیا، اے میری لاڈلی، ارے تیری ماں نے مجھے بھیج دیا۔ میں کہوں گا شہزادی آج زینب حسین کے پاس ہے، آج زینب حسن کے پاس ہے، زینب مدینے میں ہے، زینب نانا کے شہر میں ہے، چاہنے والے چاروں طرف موجود ہیں۔ آج تو آپ نے زینب کے لیے علی کو بھیج دیا، لیکن شہزادی جب شام غریبہ ہوگی، ٹوٹا ہوا نیزہ ہوگا، خیموں کی راکھ ہوگی، زینب پہرا دے رہی ہوگی، اس وقت مدد کے لیے کون جائے گا؟ کہا اس وقت بھی علی کو بھیج دوں گی۔ ارے زینب کہے گی اے گھوڑا سوار وہیں رک جا، ارے میں نے بچوں کو سلایا ہے،
ہے۔ گھوڑا سوار آگے بڑھتا چلا گیا، علی کی بیٹی نے نظریں نیچی کر لی اور اپنے چہرے پر بالوں کو ڈال لیا، بالوں پر خاک کو ڈال لیا، اور ایک مرتبہ کہا یہ نہ سمجھنا میرا عباس مارا گیا، یہ نہ سمجھنا میرا علی اکبر مارا گیا، یہ نہ سمجھنا میرا حسین مارا گیا، میں علی کی بیٹی ہوں۔ جیسے ہی کہا علی کی بیٹی ہوں، میرے مولا نے آواز دی زینب تیرا بابا آ گیا۔ ارے زینب تڑپ گئی، ارے بابا اب آئے ہو، ارے جب سب لٹ گیا، ارے صبح سے تمہاری جائی پریشان ہے اے زینب، ارے میں بھی یہی ہوں، تیری ماں بھی یہی ہے۔ لو عزیزو، یہاں تو مدد کرنے کے لیے باپ آیا، اور دربان زندان شام میں دوڑا دوڑا سجاد کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے سید سجاد، اے سید سجاد، ارے اپنی پھوپھی سے کہو وہ رات میں زیادہ نہ رویا کرے۔ کہا کیوں؟ کہا رونے کی آواز یزید کے کانوں تک پہنچ گئی تو قیامت آ جائے گی، مصیبت بڑھ جائے گی، پریشانی بڑھ جائے گی۔ سجاد پھوپھی کے پاس پہنچے، پھوپھی نے کہا میرے لال اگر میں روں گی تو سکینہ کو کون سنبھالے گا، میں تو نہیں روتی۔ ایک مرتبہ دربان زندان سے سجاد کہتے ہیں میری پھوپھی باہر نکل کے نہیں روتی۔ کہا نہیں سجاد، اس بی بی کی آواز تیری پھوپھی کی آواز سے ملتی ہے، جب نصف شب گزر جاتی ہے تو وہ بی بی آتی ہے، کہتی ہے ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ امام نے فرمایا اے بھائی اگر وہ بی بی رات کو پھر آئے تو مجھے بتا دینا۔ علامہ رشید ترابی لکھتے ہیں کہ نصف شب گزری، وہ بی بی پھر آئی، ہائے میرے حسین، ہائے میرے لال، میں نے تجھے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ یہ مصائب بیان کر رہی تھی۔ سجاد نے زینب کو اٹھایا، اماں جا کے پوچھ کے آؤ یہ کون بی بی ہے۔ زینب چلی، اس بی بی کے قریب بیٹھی، بی بی نے نقاب رکھا ہے، ایک مرتبہ جا کے کہتی ہے بی بی میں تجھے رونے سے منع نہیں کرتی، اس لیے کہ میرا بھی دل دکھا ہوا ہے، تیرا بھی دل دکھا ہوا ہے، لیکن بی بی بس اتنی گزارش ہے حسین کا نام لے کے نہ رونا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہائے عباس، ہائے میرے غازی، ہائے میرے شیر، کہا عباس کا نام لے کے نہ رو۔ اس نے کہا وا اکبرا وا اصغرا، کہا اکبر و اصغر کا نام لے کے بھی نہ رو۔ اس نے کہا وا قاسمہ، ارے زینب کہے بی بی کیا تیرا بھی پورا گھر اجڑ گیا؟ کہا ہاں زینب، ارے میرا پورا گھر کربلا میں اجڑ گیا۔ ارے بیٹی پہچانا نہیں، ارے میں تیری ماں فاطمہ زہرا اماں سے لپٹ گئی، مصائب بیان کرنے لگی۔ ایک مرتبہ کہتی ہے اماں جب آپ دنیا سے گئیں تو میں چھوٹی سی تھی، اے اماں مجھے اپنا چہرہ دکھا دے۔ زہرا کہتی ہیں بیٹی تیرے سینے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ جو میرا چہرہ دیکھ سکے۔ کہا نہیں اماں دکھاؤ تو صحیح۔ زینب نے بڑے بڑے مصائب دیکھ لیے۔ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے، علامہ رشید ترابی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ زہرا نے نقاب کو الٹا، زینب نے جیسے ہی ماں کا چہرہ دیکھا فوراً گھما لیا۔ اماں تیرے چہرے پہ کس کا خون لگا ہوا ہے؟ اے زینب میں کربلا سے آئی، شہداء کا خون، میرے لال حسین کا خون، محشر میں اسی طرح جاؤں گی۔ اے پروردگار، ارے میرا گھر اجاڑ دیا گیا، ارے میرے بچوں کو مار دیا گیا، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ ماتم حسین۔